الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت سی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ دیکھنے کی صلاحیت ہے انسان میں، بولنے کی صلاحیت بھی ہے، سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے، سننے کی صلاحیت بھی ہے، لیکن ان صلاحیتوں میں انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور بھی دیکھتا ہے، بولتا ہے، سنتا ہے، اور لیکن سمجھنے میں انسان جانوروں سے ممتاز ہے۔ جانوروں میں سمجھ نہیں ہے، انسانوں میں سمجھ ہے۔ لیکن ایک ایسا وصف ہے جس سے انسان فرشتوں سے بھی ممتاز ہو جاتا ہے، وہ وصف محبت ہے۔ فرشتوں میں محبت نہیں ہے، فرشتوں میں اطاعت ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن فرشتوں میں محبت نہیں ہے۔ فرشتے کسی پر فدا نہیں ہوتے، فرشتوں کا دل کسی پہ مائل نہیں ہوتا۔ انسان کے اندر یہ وصف ہے کہ انسان عاشق مزاج ہے، انسان کے مزاج میں محبت ہے، اور یہ ضرور بضرور محبت کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو محبت نہ کرے۔ ہر انسان محبت کرتا ہے، ہر انسان عاشق مزاج ہے۔ اب وہ کوئی انسان سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی مکان سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی گاڑی سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، پتھر سے ہو، کسی سے ہو، یا اور کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ محبت کرنا ضروری ہوتا ہے، محبت انسان کی مجبوری ہے، محبت کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا۔ لیکن انسان کو محبت کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جس محبوب سے میں محبت کر رہا ہوں، آیا وہ اس لائق بھی ہے کہ اسے محبت کی جائے؟ ایسی چیز سے محبت کرنا جو محبت کے لائق ہی نہ ہو تو یہ حماقت ہے، ناسمجھی ہے۔ کتے سے کوئی محبت کرے تو کتنی حماقت کی بات ہے، گدھے سے کوئی محبت کرے تو کتنی حماقت کی بات ہے، پتھر کے بنے ہوئے گھر سے کوئی محبت کرے تو کتنی حماقت کی بات ہے، مٹی کے بنے ہوئے مکان سے کوئی محبت کرے تو کتنی ناسمجھی کی بات ہے۔ محبت بہت عظیم سرمایہ ہے، محبت بہت بڑی دولت ہے۔ اس کو ایسی جگہ صرف کرنا چاہیے جہاں صرف کرنا اس کو مناسب ہو۔ اور دنیا میں اگر ہم دنیا کی ساری مخلوق میں غور کریں تو دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دل لگانے کے قابل ہو۔ آپ بیوی کو لے لیجئے، ماں کو لے لیجئے، باپ کو لے لیجئے، بچوں کو لے لیجئے، اپنے کاروبار کو لے لیجئے، جس سے بھی ہم محبت کریں گے ایک دن اس سے جدا ہونا پڑے گا۔ جس سے بھی محبت کریں ایک دن اس سے جدا ہونا پڑے گا، جس سے بھی محبت کریں ایک دن اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور اگر کسی کی کسی صفت کی وجہ سے اسے محبت کر رہے ہیں تو وہ صفت ہمیشہ نہیں رہتی۔ اگر کوئی حسین بہت ہے، بڑا خوبصورت ہے، اس لیے اس سے محبت ہو گئی ہے، تو اس حسین کا حسن ہمیشہ نہیں رہے گا۔ کسی حسین کا حسن ہمیشہ رہتا ہے۔ اگر اس کی جوانی کی وجہ سے اس سے محبت ہے تو جوانی ہمیشہ نہیں رہتی۔ اگر اس کی آواز کی وجہ سے اس سے محبت ہے تو آواز بھی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ اگر کسی کی سخاوت کی وجہ سے اس سے محبت ہے تو اس کی سخاوت بھی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ایک ذات ایسی ہے کہ جو اس بات کے لائق ہے، اس بات کی مستحق ہے کہ اس سے محبت کی جائے،
اس لیے کہ وہ ایسا محبوب ہے کہ جب وہ حاصل ہو جائے تو پھر حاصل ہونے کے بعد کبھی وہ جدا نہیں ہوتا۔ وہ محبوب ہے کہ جس میں کوئی عیب نہیں ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہے، جس میں کوئی نقص نہیں ہے، جس کی عزت اور جس کے حسن کو کبھی زوال نہیں ہے، اور دنیا میں وہ ایک ہی ذات ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جو واقعی اس بات کے لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایمان والوں کی بہت سی نشانیاں بتائی ہیں، ایمان والوں کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ ایمان والوں کا ایک وصف ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، یہ دوسرا وصف۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ ایمان والوں کے اوصاف ہیں، یہ ایمان والوں کی صفات ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ایمان والوں کی کئی صفات بتائی ہیں، لیکن قرآن پاک کے اندر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صرف ایک صفت بتائی ہے، اور وہ ایک صفت ایسی ہے جو تمام صفات کو جامع ہے، اور وہ صفت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ پاک سے شدید محبت کرتے ہیں، یہ ان کی نشانی ہے۔ اگر آپ کو پہچاننا ہے کہ ایمان والا ہے کہ نہیں تو آپ دیکھ لیں کہ وہ اللہ پاک سے شدید محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ پاک کے دیوانے ہوتے ہیں۔ اشد حبا للہ کا مطلب ہے اللہ پاک کے دیوانے ہوتے ہیں، اللہ پاک کے عاشق ہوتے ہیں، اللہ پاک پہ مر مٹتے ہیں، وہ اپنا سب کچھ بھی اللہ پہ لگا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ ان کو اللہ پاک سے اتنی محبت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو کتنا تھکاتی ہے، کتنا کھپاتی ہے، اور سردی میں اٹھتی ہے، گرمی میں اٹھتی ہے، اور اپنی صحت کا خیال نہیں کرتی، ہر حال میں بچوں کی خدمت کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سمجھتی ہے کہ میں بچوں کی زیادہ خدمت نہیں کی۔ وہ کبھی بھی یہ احساس نہیں دلاتی کہ میں نے تمہاری بہت خدمت کی ہے، اب تمہیں میری خدمت کرنی چاہیے۔ ماں سے کہو امی آپ نے آج بہت دیر تک روٹی پکائی ہے، آپ تھک گئی ہوں گی، میں آپ کے پاؤں دباؤں؟ کہتی نہیں بیٹا میں نہیں تھکی ہوں۔ کبھی وہ کپڑے دھونے لگے، آپ اس کے کپڑوں میں ہاتھ بٹائیں کہ امی آج کپڑے میں دھو لیتا ہوں، وہ کبھی بھی نہیں کہے گی ہاں تم دھو لو میں تھکی ہوئی ہوں، وہ کہے گی نہیں بیٹا میں دھو لوں گی۔ جب وہ جھاڑو پھیرتی ہے، پوچھا لگاتی ہے، گھر صاف کرتی ہے، آپ کبھی اس کا جھاڑو پکڑ لیں اور کہیں امی آپ نے بہت کام کیے ہیں، ابھی گھر کی صفائی میں کر لیتا ہوں، تو وہ کہتی ہے نہیں بیٹا میں نے کیا کیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، بس میں انشاءاللہ جلدی فارغ ہو جاؤں گی۔ وہ سب کچھ کر کے بھی سمجھتی ہے کہ نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ بس یہی حال ایمان والوں کا ہوتا ہے کہ ان کو اللہ پاک سے اتنی شدید محبت ہوتی ہے کہ وہ اللہ پاک پہ اپنا سب کچھ لگاتے ہیں، اپنا سب کچھ لٹاتے ہیں، اللہ پاک کے نام پہ وہ فدا ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ کا حق ادا نہیں ہوا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 برس تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز کے لیے جو وضو کرتے تھے وہ چلتا رہتا، فجر کی نماز بھی اسی سے پڑھتے تھے۔ اتنا لمبا وضو اور اتنی لمبی عبادت، 40 برس تک ایک دن کا بھی ناغا نہیں۔ لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے، بیت اللہ کے پردے سے چمٹ کے زار و قطار رو رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے تھے اے اللہ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ میں تو آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، اور اے اللہ جیسا آپ کو پہچاننا چاہیے تھا میں تو آپ کو پہچان نہیں سکا۔ جن کو اللہ پاک سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ پاک پہ اپنا سب کچھ لگاتے ہیں، اللہ پاک پہ اپنا سب کچھ لٹاتے ہیں۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور آپ نے سنا ہوگا، فضائل اعمال میں، حکایت صحابہ میں۔ ایک ماں کے 4 بیٹے جب شہید ہو جائیں تو بتائیے ماں کا کیا حشر ہوگا۔ ماں کا بچہ بیمار ہو جائے وہ پاگل ہو جاتی ہے، اس کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے وہ پاگل ہو جاتی ہے، رو رو کے دیوانی ہو جاتی ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے وہ رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے اس کا۔ جب ایک بیٹا مر جاتا ہے تو ماں مرنے سے پہلے ہی مر جاتی ہے،
لیکن ایک ماں کے جب 4 بیٹوں کی لاشیں اس کے سامنے رکھی ہوئی ہوں تو بتائیے اس ماں کے دل کا کیا حال ہوگا، اس ماں کے دل کے کیا جذبات ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب 4 بیٹوں کی لاشیں ان کے سامنے لائی گئیں تو وہ کہنے لگیں اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے ہدیے کو قبول کر لیا، اب میں شہیدوں کی ماں بن گئی ہوں۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ صبر اور تحمل اور بردباری یہ بتا رہی ہے کہ حضرت خنسا کو اللہ پاک سے بچوں سے زیادہ محبت تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں شہید کیا گیا اور ان کی ناک بھی کاٹی گئی، کان بھی کاٹے گئے، جسم کے اعضاء کاٹے گئے، ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ان کو۔ تو ان کی جو بہن تھی نا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ حضرت زبیر کی والدہ تھیں، حضرت زبیر بن عوام کی والدہ تھیں حضرت صفیہ۔ اللہ کے نبی وہاں کھڑے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک عورت بھاگی ہوئی آ رہی ہے، تو آپ علیہ السلام نے حضرت زبیر سے فرمایا دیکھو تمہاری والدہ آ رہی ہے، اگر وہ اپنے بھائی کا یہ حال دیکھے گی اس سے برداشت نہیں ہوگا، اس کو روکو جا کے تم۔ حضرت زبیر جوان آدمی اور وہ بوڑھی عورت، حضرت زبیر جو آگے بڑھے تو حضرت صفیہ اتنی قوت سے آ رہی تھیں کہ اپنے بیٹے کو گھونسا مارا اور ان کو ہٹا کے آگے بڑھنے لگیں۔ جب وہ آگے بڑھنے لگیں تو حضرت زبیر ان کے بیٹے نے کہا امی میں نہیں روک رہا ہوں، اللہ کے نبی نے آپ کو روکا ہے۔ یہ سنتے ہی وہیں کھڑی ہو گئی، پھر کہنے لگیں میں نے سنا ہے کہ میرے بھائی کے ناک کان کاٹ دیے گئے ہیں، اللہ کے نام پہ اگر ناک کان کاٹ دیے بھی گئے تو کیا ہوا، میں اس پہ صبر کروں گی، میں بے صبری نہیں کروں گی۔ یہ اللہ پاک سے محبت ہے۔ ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ پاک سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں نے اللہ سے محبت کرنا چھوڑ دی ہے، اللہ سے محبت کرنا چھوڑ دی ہے، چونکہ دل خالی ہے، اللہ کی محبت سے خالی ہے، تو دل کسی کا کہیں اٹک گیا، کسی کا کہیں اٹک گیا، کوئی کسی کا دیوانہ ہو گیا، کوئی کسی کا دیوانہ ہو گیا، کوئی کسی کا عاشق ہو گیا، کوئی کسی کا عاشق ہو گیا، کوئی کسی کو دل دے بیٹھا، کوئی کسی کو دل دے بیٹھا، کوئی عورتوں کو دل دے بیٹھا، کوئی مردوں کو دل دے بیٹھا، کوئی پیسے نوٹوں کو دل دے بیٹھا، کوئی اپنے کاروبار کو دل دے بیٹھا، کوئی اپنی بیوی اپنے بچوں کو دل دے بیٹھا، اور ایسی چیزوں کو دل دے بیٹھا کہ جنہوں نے اس کے ساتھ ہمیشہ رہنا بھی نہیں۔ اس لیے ہمارے مشائخ اس بات کی محنت کراتے ہیں کہ ہمارا دل اللہ سے محبت کرے۔ جب دل اللہ سے محبت کرتا ہے تو دین پہ چلنا اس کی خواہش بن جاتا ہے، دین پہ چلنا اس کی خواہش بن جاتا ہے۔ ابھی تو دین پہ چلانے کے لیے ترغیبیں دی جاتی ہیں نا، بھائی نماز پہ آؤ، نماز پڑھیں گے تو جنت ملے گی، نماز پڑھیں گے تو بے حساب جنت میں جائیں گے، جو نماز پڑھے گا اس کو 5 انعام ملیں گے، ہر قدم پہ 1 گناہ معاف ہوگا، درجات بلند ہوں گے۔ یہ تو اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ ہم ابھی عاشق نہیں بنے، لیکن جب اللہ پاک سے عشق ہو جاتا ہے، اللہ پاک سے محبت ہو جاتی ہے تو نماز کے فضائل نہیں سنائے جاتے، نماز پھر خواہش بن جاتی ہے۔ جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں انہیں ہر نماز پڑھ کر اگلی نماز کا انتظار رہتا ہے، دوسری اذان کب ہوگی تاکہ جا کے نماز پڑھو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، سالم مولا حداد رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ لوہار تھے، لوہا کوٹتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور ہتھوڑا ایک طرف رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے اذا ما دعا داعیکم قمت مسرعا مجیبا لمولا جل لیس له مثل۔ اے اللہ جب تیرا پکارنے والا پکارتا ہے میں بے قرار ہو کر تیرے دروازے کی طرف بھاگتا ہوں، تیرے گھر کی طرف بھاگتا ہوں، اس لیے کہ مجھے سب سے بڑے اللہ نے بلایا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی نماز جب میں پڑھتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، جب میں نماز پڑھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اللہ سے عشق ہوتا ہے، قرآن پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے، اللہ پاک سے عشق ہوتا ہے، سجدہ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ حضرت اویس قرنی کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ
کا روزانہ کا معمول یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز سے جب فارغ ہو جاتے تو اللہ پاک سے کہتے یا اللہ آج تو ساری رات سجدے میں گزارنے کو دل کر رہا ہے، آج تو ساری رات سجدے میں گزارنے کو دل کر رہا ہے۔ چنانچہ نماز کی نیت باندھتے، مختصر قیام، مختصر رکوع اور پھر سجدے میں چلے جاتے، سحری کا وقت ختم ہونے تک سجدے میں رہتے۔ کبھی کبھی کہتے یا اللہ آج تو ساری رات رکوع میں گزارنے کو دل کر رہا ہے، چنانچہ ساری رات رکوع میں گزار دیتے۔ کبھی کہتے آج تو ساری رات قیام میں گزارنے کو دل کر رہا ہے، چنانچہ ساری رات قیام میں گزار دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جتنے بھی کارنامے منقول ہیں یہ سب ان کے عشق کا اثر ہے، یہ سب ان کے عشق کا نتیجہ ہے۔ ان کو جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ انتہا درجے کی محبت تھی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے دلوں سے اللہ کا عشق ختم ہو گیا ہے، آج دل سخت ہو گئے ہیں، نمازیں فارملٹی بن گئی ہیں، بس عادت ہے نماز پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی عادت ہے، قرآن پڑھنے کی عادت ہے، برکت کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، نماز کی عادت پڑ گئی ہے، برکت کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ ہماری عبادتیں آج اللہ پاک کی محبت سے خالی ہیں، آج ہمارے مجاہدے، ہماری قربانیاں اللہ پاک کی محبت سے خالی ہیں۔ اگر آج کوئی دین کا کام کر رہا ہے، اگر آج کوئی دین کا کام کر رہا ہے تو اس کی دین کی قربانی اور محنت وہ بھی اللہ پاک کی محبت سے خالی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو دین کی محنت کی تو وہ ایسے ہی فارملٹی نہیں کی، عادت کے طور پہ نہیں کی، بلکہ ہمارے بزرگوں نے جتنی بھی دین کے لیے قربانیاں دیں وہ اللہ پاک کی محبت میں کی۔ دیکھیں گھر میں کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں نا، آپ ادھر دیکھیں، گھر میں کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں نا، ماسی کہتے ہیں اس کو، نوکرانی کہتے ہیں اس کو، ملازمہ کہتے ہیں۔ تو گھر میں کام کرنے والی عورتیں بھی روٹی پکاتی ہیں اور ماں بھی روٹی پکاتی ہے، لیکن دونوں کے روٹی پکانے میں فرق ہے کہ نہیں؟ یہ فرق ہے نا، وہ پکاتی ہے تنخواہ کے لیے، یہ پکاتی ہے محبت میں۔ بس یہی فرق ہے ان کی محنتوں میں جن کو اللہ سے محبت ہے اور ان کی محنتوں میں بس جن کی روٹین بن گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں میں اللہ پاک کی ایسی محبت بٹھائی تھی، ایسی محبت بٹھائی تھی کہ وہ اللہ پاک کی مانے بغیر ان کو چین نہیں آتا تھا۔ اور یہ جو محبت صحابہ کو ملی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ملی۔ اللہ کے نبی کی صحبت نے صحابہ کو اللہ کا عاشق بنا دیا۔ صحبت سے عاشق بنتا ہے آدمی۔ تابعین کو اللہ سے عشق ہوا صحابہ کی صحبت سے، تب تابعین کو اللہ سے عشق ہوا تابعین کی صحبت سے۔ آج ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، ٹوٹا پھوٹا دین کا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن آج ہم اللہ پاک سے محبت کرنے والوں کی صحبت سے چونکہ بے نیاز ہو گئے ہیں، اس لیے آج ہمارے اندر وہ کشش نہیں ہے، آج ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، آج ہمارے اندر وہ دیوانگی نہیں ہے جو اللہ پاک کے عاشقوں کے اندر ہوتی ہے۔ ہمارے حاجی صاحب عبدالوہاب صاحب جب اپنی زندگی کے آخری سالوں میں بہت بیمار ہوئے، یہ بات ہے تقریباً 2013 کی، 18 میں ان کا انتقال ہوا۔ بہت زیادہ بیمار ہوئے اور کافی عرصہ وہ ہاسپٹل میں رہے اور سب کو نا امیدی ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے ان کو زندگی دی۔ چنانچہ جب وہ رائے گنج واپس تشریف لائے تو انہی دنوں میں بنگلہ دیش میں اجتماع ہونے لگا تھا، بنگلہ دیش میں اجتماع ہونے لگا تھا۔ تو بھائی صاحب نے فرمایا میں بھی جاؤں گا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کو سفر نہیں کرنا چاہیے، یہ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ سفر کریں، لیکن حاجی صاحب مان نہیں رہے تھے۔ چنانچہ مشورے سے ایک جماعت بنی جو حاجی صاحب سے بات کرے۔ اس جماعت میں جو متکلم تھے
وہ حضرت مولانا احسان الحق صاحب تھے۔ یہ جماعت آئی حاجی صاحب کی خدمت میں، اور آ کے مولانا احسان صاحب نے حضرت حاجی صاحب سے یوں بات شروع کی، حضرت دنیا کے سارے ڈاکٹر، دنیا کے سارے بادشاہوں کی خدمت کے لیے 2 ڈاکٹر متعین ہوتے ہیں، ہر صدر اور وزیر اعظم کے ساتھ 2 ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کی صحت کا خیال کرنے کے لیے۔ تو مولانا فرمانے لگے کہ حضرت دنیا کے ہر بادشاہ کے ساتھ 2 ڈاکٹر ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو 4 ڈاکٹر دیے ہیں، 4 ڈاکٹر دیے ہیں، اور چاروں کے چاروں ڈاکٹروں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ آپ کو سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ بنگلہ دیش اجتماع میں نہ جائیں۔ تو حاجی صاحب فرمانے لگے کیا ہوگا، مر جاؤں گا نا، یہی تو چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ کیا ہوگا، مر جاؤں گا نا، یہی تو چاہتا ہوں کہ اللہ اللہ کرتے کرتے مر جاؤں، اللہ کے لیے پھرتے پھرتے مر جاؤں۔ بس یہ فرق ہے ہم لوگوں میں اور ان میں، کہ وہ اللہ پاک کا کام کرتے تھے اللہ پاک کی محبت کے ساتھ، اللہ پاک کی لگن کے ساتھ، اللہ پاک کے عشق کے ساتھ۔ ان کی نمازیں عاشقانہ، ان کی دعوت عاشقانہ، ان کے روزے عاشقانہ، ان کا ذکر عاشقانہ، ان کی ساری محنتیں اور قربانیاں عاشقانہ تھیں۔ ہماری ہیں عابدانہ، پھسپھسی، بے جان، فارملٹی، عادتیں۔ اللہ پاک کے ہاں اس عمل کی بڑی قیمت ہے کہ جو اللہ پاک کی محبت میں کیا جاتا ہے، اور یہ محبت کسی دکان سے نہیں ملتی، یہ محبت اہل اللہ کی صحبت سے ملتی۔ اللہ والوں کی صحبت سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ سے وہ لگاؤ پیدا ہوتا ہے، وہ محبت پیدا ہوتی ہے کہ جس کے بعد دین کا ہر کام اس کے لیے خواہش بن جاتا ہے، اس کو لگاؤ ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو کیے بغیر اس کو چین نہیں آتا۔ یہ اس محبت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اہل اللہ کی جو صحبت ہے یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ اہل اللہ کی صحبت کے بغیر یہ اللہ کی محبت والا کیف اور اللہ کی محبت والی کیفیت انسان کو حاصل ہوتی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ بظاہر تو یہ دعا کامل ہے، مکمل ہے، لیکن ہمارے نبی نے آگے بھی مانگا ہے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ پھر فرماتے ہیں وحب من یحبک، اور اے اللہ جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی عطا فرما۔ اس لیے کہ اللہ کے عاشقوں کی محبت اور صحبت کے بغیر یہ محبت آتی نہیں ہے۔ جتنا ہم اللہ پاک سے محبت کرنے والوں کے ساتھ مربوط رہیں گے اتنی ہمیں اللہ پاک سے محبت حاصل ہوگی۔ ہمارے حاجی صاحب کی جو آپ میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے حاجی صاحب کو قریب سے دیکھا ہوگا، ان کی جو یہ کیفیت تھی، یہ کیفیت ان کی ماں کے پیٹ سے نکل کے نہیں تھی، یہ ان کی پیدائش ہی نہیں تھی، یہ کسی کی صحبت کا نتیجہ تھا۔ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو فرمانے لگے کہ میں جو بات کرتا ہوں لوگوں سے اس کا لوگوں پہ کچھ اثر بھی ہوتا ہے، لوگوں کو میری بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا حضرت اور تو کچھ معلوم نہیں ہمیں کہ آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی، لیکن یہ دیکھا ہے ہم نے کہ ممبر پہ کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم بات کر رہا ہو تو مجمع بیٹھا ہوتا ہے اور مجمع بکھرا ہوا بیٹھا ہوتا ہے، لیکن جو ہی ممبر پہ آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے تو سارا مجمع دور دراز سے سمٹ کے ممبر کے قریب لگ جاتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔
آپ کی بات سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں مجھے نہیں پتا اس کا، لیکن یہ ضرور دیکھا ہے کہ آپ کے ممبر کی طرف آتے ہی سارا مجمع ممبر پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ممبر کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے یہ کیوں ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمانے لگے یہ سب حضرت لاہوری کی برکتیں ہیں، یہ سب حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری کی برکتیں ہیں۔ جتنا انسان اللہ کے دیوانوں سے مربوط رہتا ہے اتنا وہ خود اللہ پاک کا دیوانہ بنتا چلا جاتا ہے۔ جتنا اللہ پاک سے محبت کرنے والوں سے وہ مربوط رہتا ہے اتنا زیادہ وہ اللہ پاک سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے ساتھی سمجھتے ہیں کہ اگر تبلیغ والے کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو تبلیغ چھوٹ جائے گی۔ نہیں بھائی، تبلیغ نہیں چھوٹے گی۔ تبلیغ اس سے چھوٹے گی کہ جس نے ابھی تبلیغ کو سمجھا نہیں ہے، اس سے چھوٹ جائے گی۔ جو لوگ تبلیغ اس لیے کرتے ہیں کہ تبلیغ کرنے میں سکون ملتا ہے تو وہ اللہ والوں سے جڑیں گے تو تبلیغ چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ اللہ والوں سے جڑنے کے بعد سکون میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو تبلیغ کو کام سمجھ کے کرتے ہیں، زندگی کا مقصد سمجھ کے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تبلیغ کے کام کے لیے بھیجا ہوا سمجھ کے تبلیغ کا کام کرتے ہیں، وہ اللہ والوں سے جڑ کے تبلیغ چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ والوں سے جڑنے کے بعد ان کے اندر میں جو اللہ پاک کے عشق کی آگ بھڑکتی ہے اس کی وجہ سے ان کی تبلیغ میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی قربانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی دعوت میں طاقت آ جاتی ہے، ان کی دعوت میں تاثیر آ جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی محبت دے دے، اس کو ہمیں اللہ پاک سے آرزو بنا کے مانگنا چاہیے۔ اللہ پاک سے اللہ پاک کی محبت کو آرزو بنا کے مانگنا چاہیے۔ ہم مانگتے ہیں نا، یا اللہ روزگار عطا فرما، یا اللہ بے اولاد ہوں اولاد عطا فرما، یا اللہ بیوی بیمار ہے اس کو صحت عطا فرما، یا اللہ کرائے کا مکان ہے اپنا مکان عطا فرما، یا اللہ گھٹنوں میں درد ہے چلا نہیں جاتا مجھے گھٹنوں کے درد سے شفا عطا فرما۔ یہ دعائیں کرتے ہیں نا۔ سب سے زیادہ جس دعا کو آرزو بنا کر مانگنے کی ضرورت ہے وہ یہ، یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ ایک اللہ والا اللہ سے کہہ رہا ہے، یا اللہ آپ سے کوئی گاڑیاں مانگتا ہے، کوئی کوٹھیاں مانگتا ہے، کوئی کپڑے مانگتا ہے، کوئی نوکریاں مانگتا ہے، میں تجھ سے اور کچھ نہیں، میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، مجھے تیری ضرورت ہے۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک سے اللہ کو مانگنا آرزو بنا کے، اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تجھے چاہتا ہوں۔ ہمارے حاجی صاحب کا یہ جملہ آپ میں سے پرانوں نے بہت سنا ہوگا، اے اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم تجھے چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم وہ چاہتے ہیں جو تو چاہتا ہے۔
ہم اپنے دل کو چیر کے دیکھیں، اس دل میں کیا کیا جذبات بھرے پڑے ہیں، کیا کیا آرزویں بھری پڑی ہیں، اور اللہ پاک اس دل میں بالکل نہیں آتے جس دل میں دوسری آرزویں بھری ہوئی ہوں۔ اللہ پاک اس دل میں آتے ہیں جس دل میں کوئی آرزو ہو ہی نہیں، جس کی کوئی خواہش ہی نہ ہو۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ تھے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک دفعہ ایک شعر کہا اور آ کے حضرت تھانوی کو سنایا۔ حضرت تھانوی نے کہا، خواجہ صاحب آپ نے یہ ایسا شعر کہا ہے، اگر میرے پاس 1,00,000 روپے ہوتے تو میں آپ کو دے دیتا۔ حضرت تھانوی کا انتقال ہوا ہے 1943 میں، حضرت مولانا الیاس صاحب سے بھی 1 سال پہلے، پاکستان بننے سے 6 سال پہلے نہیں، پاکستان بننے سے 4 سال پہلے انتقال ہوا ہے، پاکستان بننے سے بھی 4 سال پہلے انتقال ہوا ہے۔ اس وقت فرمانے لگے، آپ نے ایک شعر ایسا کہا ہے، اگر میرے پاس 1,00,000 روپے ہوتے تو اس شعر کا انعام میں آپ کو 1,00,000 روپے دے دیتا۔ وہ شعر پتہ ہے کون سا تھا؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اے اللہ، آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ میرے دل میں کوئی حسرت، کوئی چاہت، کوئی خواہش نہ رہے، جب تمہارا دل ساری حسرتوں سے خالی ہو جائے پھر مجھے بتا دینا، میں تیرے دل میں آ جاؤں گا۔ تو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں، یا اللہ آپ نے جو شرط لگائی تھی وہ میں نے شرط پوری کر لی ہے، میرے دل کی ساری حسرتیں ختم ہو گئی ہیں، آرزویں ختم ہو گئی ہیں، میرے دل میں کوئی تمنا نہیں رہی، یا اللہ اب تو آپ آ جائیں نا میرے دل میں۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ جب اللہ پاک سے محبت ہو جاتی ہے تو ساری دنیا سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، دل ہی نہیں لگتا دنیا میں، دل کرتا ہے بس ابھی اللہ سے ملاقات ہو، ابھی اللہ کو دیکھوں۔ محبوب کے دیکھنے کو دل کرتا ہے نا۔ حضرت بلال کے انتقال کا وقت آیا تو وہ رو رہے تھے، ان کی بیوی رو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی، واہ حزنا، ہائے غم، ہائے پریشانی، آج بلال سے جدائی ہو جائے گی۔ تو حضرت بلال فرمانے لگے، اللہ کی بندی یوں مت کہو، بلکہ واہ ترباہ، ہائے آج خوشی کا دن اور خوشی کی گھڑی ہے، الیوم القی الاحبہ محمدن و حزبہ، آج میری روح نکلے گی اور حضور سے اور صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ میرے دوستو، اللہ پاک سے جو محبت ہے یہ دین کی روح ہے، روح، اس کے بغیر دین ایسے ہے جیسے گنے کے وہ چھلکے جن کا جوس نکال دیا گیا ہو۔ گنے کے چھلکوں کو مشین میں ڈال کے اس کا جوس نکال دیتے ہیں، رس نکال دیتے ہیں، باقی جو بچتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ ہاں، اس سے آگ جل سکتی ہے لیکن اس میں مٹھاس نہیں ہے، کیونکہ مٹھاس ساری نکل گئی ہے۔ سارے دین کی روح اللہ پاک سے محبت ہے، اور یہ ملتی ہے سینوں سے، کتابوں سے نہیں، کتابوں سے نہیں، دکانوں سے نہیں، یہ ملتی ہے سینوں سے۔ جو سینے اللہ کی محبت کی
امانت گاہیں ہیں، جو سینے اللہ پاک کی محبت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتے ہیں، ان سینوں کے ساتھ جڑنے سے وہ محبت ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ سب واٹس اپ استعمال کرتے ہوں گے، دیکھا ہوگا آپ نے۔ اب میرے واٹس اپ میں ایک نعت ہے یا بیان ہے یا قرات ہے، قرآن کی قرات ہے، میرے واٹس اپ میں ایک قرات ہے، میں آپ کے نمبر پہ بھیج دوں گا تو آ جائے گی، لیکن ایک نعت میرے موبائل میں ہے ہی نہیں تو آپ کے پاس کیسے آئے گی؟ بھائی میرے واٹس اپ میں وہ ہے ہی نہیں چیز، تو میں آپ کو کیسے ٹرانسفر کروں گا؟ بھائی ہے تو آئے گی نا۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مکہ معظمہ میں حاضر ہوا، تو حضرت بہت ضعیف ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، تو فرمانے لگے، بھائی مولوی اشرف علی، میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، یہ جو میرے پاس کتابیں رکھی ہوئی ہیں، یہ تم کتابیں اپنے ساتھ ہندوستان لے جاؤ، تمہیں مدرسے میں کام آئیں گی۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں، میں نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے کہا، حضرت ان کتابوں میں کیا رکھا ہے؟ جو آپ کے ادھر ہے نا، ادھر، اس میں سے کچھ دیں مجھے، جو آپ کے ادھر اللہ نے رکھا ہے اس میں سے کچھ مجھے دیں۔ تو فرماتے جب میں نے یوں کہا تو حضرت تھانوی نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمایا، ہاں بھائی مولوی اشرف علی، بات تو تم ٹھیک کہتے ہو۔ میرے دوستو، اس کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے گھروں میں اللہ پاک سے محبت کا ماحول نہیں ہے۔ ہماری عورتیں نماز پڑھتی ہیں ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک، 2 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ لیتی ہیں۔ اس لیے ایسی ماؤں کے بچے بھی ایسے تیار ہو رہے ہیں، ایسی ماؤں کے بچے بھی ایسے ہی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نابینا تھے، تو ان کی والدہ اللہ سے بہت دعا کرتی تھی، یا اللہ میرے بچے کو تو بینائی دے دے۔ اللہ سے محبت اتنی تھی کہ کبھی مایوس نہیں ہوئی۔ جب اللہ پاک سے محبت کم ہو تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے، دعائیں مانگ مانگ کے مایوس ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، بچہ کبھی ماں سے مایوس نہیں ہوتا۔ بچہ کبھی ماں سے مایوس ہوتا ہے؟ کبھی سوچتا ہے کہ نہیں اب یہ نہیں دے گی مجھے؟ وہ لپٹتا رہتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے لپٹنے سے ایک وقت آئے گا کہ اس کا دل نرم پڑ جائے گا اور یہ مجھے دے دے گی۔ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ سوتیلی ماں سے مایوس ہو جائے گا، جو باپ کی دوسری بیوی ہے، اگر اپنی ماں چلی گئی ہے تو باپ کی جو دوسری بیوی ہے اس سے مایوس ہو جائے گا، اس کو 2 دفعہ کہے گا، 4 دفعہ کہے گا، جب نہیں دے گی تو وہ کہے گا اصلی ماں نہیں ہے نا اس لیے نہیں دیتی۔ لیکن اپنی ماں سے کبھی مایوس نہیں ہوگا، روتا رہے گا، لپٹتا رہے گا، چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، گھر کو سر پہ اٹھاتا رہے گا، اس لیے کہ اس کو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ ماں کبھی نہ کبھی ضرور دے گی۔ جن کو اللہ پاک سے سچی محبت ہوتی ہے وہ کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتے، وہ مانگتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ سن رہا ہے اور دے گا، ضرور دے گا۔ تو امام بخاری کی جو والدہ تھیں، اللہ پاک سے ایسا عشق تھا کہ نابینا بچے کی دعا کر رہی ہیں۔ آج تک کسی نابینا بچے کی ماں نے دعا کی کہ میرے بیٹے کو آنکھیں مل جائیں؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ آنکھوں والا بن ہی نہیں سکتا، اندھا کبھی بینا کیسے ہوگا؟ امام بخاری کی والدہ مسلسل دعا کرتی تھی۔ ایک دفعہ رات کو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور فرمایا، مائی رو نہیں، جب تو صبح اٹھے گی تیرا بیٹا دیکھ رہا ہوگا۔ صبح کو اٹھیں تو امام بخاری دیکھ رہے تھے، امام بخاری بن گئے۔ ماں چونکہ اللہ کی عاشق تھی تو بچہ امام بخاری بن گیا۔ آج مائیں بھی واٹس ایپ پہ لگی رہتی ہیں، فیس بک پہ لگی رہتی ہیں، موبائل میں لگی رہتی ہیں، اس لیے ان کے بچے بھی ٹک ٹاکر پیدا ہو رہے ہیں۔
یوٹیوبر پیدا ہو رہے ہیں، آج ہمارے بچے یوٹیوبر پیدا ہو رہے ہیں، ٹک ٹاکر پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے کہ مائیں بھی اسی میں لگی ہوئی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ پاک سے جو محبت ہے یہ سارے دین کی روح ہے اور ملتی ہے اللہ والوں کے سینوں سے۔ اس کی ہم کوشش کریں کہ ہم دین کی محنت بھی کریں، لیکن اللہ پاک سے محبت کو پانے کے لیے اہل اللہ سے مربوط بھی رہیں، اہل اللہ سے تعلق بھی رکھیں۔ اس سے ہمارے دین کی محنت میں قوت آئے گی، نور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی سچی محبت نصیب فرمائے۔